مجھے میسیجز ملتے ہیں، میں اس وقت کئی فیملی سے رابطے میں ہوں۔ اس نے کہا لیکن یہ تو بچوں کی لٹکتی ہوئی کھالیں، ماؤں کے کٹے ہوئے ہاتھ اور لوگوں کو جل کر مرتا دیکھ رہے ہیں۔ پانی اور بجلی غائب ہے۔ اسرائیل نے بجلی بند کر کے جنگی جرم کیا ہے۔ انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی فیملیز زندہ ہیں یا نہیں۔ السلام علیکم سسٹر لورین بوتھ، ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ۔ ہم بطور امت بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ فلسطین میں ہمارے بھائی اور بہنیں بے گھر ہو چکے ہیں، بچے مر رہے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء، پانی اور بجلی غائب ہے۔ وہ بالکل بے یار و مددگار ہیں۔ ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے آپ کئی مرتبہ ان لوگوں میں رہی ہیں۔ آپ کو دونوں فریقوں کی طرف سے واقعات دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اس مسئلے کے حوالے سے میڈیا میں بہت کچھ کہا گیا، مگر کیا آپ ہمیں وہاں کے موجودہ حالات بتا سکتی ہیں؟ وہاں موت کا ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہے جسے فلسطینی خصوصاً غازہ کے لوگ 50 ہفتوں 50 مہینوں سے نہیں بلکہ 50 سالوں سے سہ رہے ہیں۔ یہ کوئی 10 دن پرانا جھگڑا نہیں ہے، یہ 2 ہفتوں کی بات نہیں ہے، یہ سب ہفتے بھر پہلے شروع نہیں ہوا۔ میں یہاں یہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ فلسطین کے لوگوں کے لیے درد کا ایک طویل عرصہ ہے، جہاں ان کے وسائل اور پھر ان کی دھرتی کو صہیونیوں نے پورے منصوبے اور بدنیتی کے ساتھ ہتھیا لیا، اور یہ کسی قوم پر غلبہ پانے کا ایک غیر اخلاقی طریقہ ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ گزشتہ رات میں نے اپنے دوست یاسر سے بات کی، وہ غازہ شہر میں ہی ہے۔ اللہ اسے اور اس کی فیملی اور ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ میں نے اس سے کہا تم کہاں ہو؟ کہنے لگا کہ ہم اپنے گھر سے باہر ہیں۔ میں نے پوچھا بچے کیسے ہیں؟ اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں۔ کہنے لگا واللہ سسٹر وہ اذیت میں ہیں، آخر بچے ہی تو ہیں، وہ بھی 10 سال کی بھی نہیں ہیں۔ پھر کہنے لگا جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ انہیں تو اس وقت اپنا ہوم ورک کرنے یا ساحل سمندر پر کھیلنے یا سیر سپاٹوں میں مگن ہونا چاہیے تھا۔ کھیل کے میدان میں یہ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے لطف اندوز ہو رہے ہوتے، لیکن یہ تو بچوں کی لٹکتی ہوئی کھالیں، ماؤں کے کٹے ہوئے ہاتھ اور لوگوں کو جل کر مرتا دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیسا بچپن ہے؟ ذرا 1 سیکنڈ کے لیے تصور تو کریں، ان لوگوں کو پانی تک نہیں مل رہا، وہ گھونٹ گھونٹ پانی پی کر گزارا کر رہے ہیں۔ میں نے آج دن کے 3 گھونٹ پی لیے، میں نے آج کے لیے پانی کا 1 کپ پی لیا اور بس۔ پھر وہاں بجلی بھی نہیں ہے۔ اسرائیل نے بجلی بند کر کے جنگی جرم کیا ہے۔ انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی فیملیز زندہ بھی ہیں یا نہیں، اور پھر انہیں گھروں سے نکل جانے کو کہا جاتا ہے۔ میں ایسی فیملیز کو جانتی ہوں جو گزشتہ رات سڑک پر سوئی ہیں، اور پھر سب کے بعد بمباری بھی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا آپ کو ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے میسیجز ملتے ہیں؟ ہاں میسیجز مجھے ملتے ہیں میسیجز۔ میں اس وقت کئی فیملیز سے رابطے میں ہوں۔ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہو۔ محمد ازور 10 سال پہلے ایک اسرائیلی میزائل حملے میں ان کی ٹانگیں پہلے ہی ضائع ہو چکی ہیں۔ یہ باسکٹ بال کے کھلاڑی ہیں، ویل چیئر میں بیٹھے ایک پروفیشنل باسکٹ بال کھلاڑی۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا آخری دن ہو سکتا ہے، ہمارے لیے دعا کریں۔ مجھے سڑکوں پر بیٹھے والدین نے بتایا کہ وہ ہمارے گھر بانٹ رہے ہیں، ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اور میرے کچھ دوست مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کیسی ہیں؟ آپ کا حوصلہ قائم ہے نا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اور واللہ یہ جملے مجھے توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ان کا مجھ سے یہ پوچھنا کہ آپ ٹھیک ہیں، ان کے مضبوط ایمان کی گواہی ہے۔ میں یہاں استنبول میں اتنی آسائش میں بیٹھی ہوں، لیکن ان کا ایمان انہیں امت کے لیے فکر مند رکھتا ہے۔ کیا ہم بھی بطور امت ان کی اتنی ہی فکر کرتے ہیں؟ مغرب کے بہت سے لوگوں بلکہ سیلیبریٹیز مثلاً جسٹن بیبر نے اسرائیل کی حمایت میں میسیجز پوسٹ کیے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں حماس نے شہریوں کا قتل عام کیا ہے، اس لیے اسرائیل حملہ کر رہا ہے، یہ سیلف ڈیفینس ہے۔ کیا اس مسئلے کو اس طرح دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا غزہ پر ہونے والی تمام بمباری کا یہ جواز دیا جا سکتا ہے؟ جسٹن بیبر اور اس جیسے لوگ کہتے ہیں خاموش، اپنی زبان مت ہلاؤ، فلسطین کا لفظ بھی منہ سے نہ نکالو، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں وہ کہیں گے کیونکہ انہیں صورتحال کا علم نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے گہرائی سے جائزہ ہی نہ لیا ہو کہ فلسطین کے لوگ کس چیز کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تو اسے صورتحال پر تبصرہ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس درد کو محسوس ہی نہیں کرے گا جس سے وہ لوگ گزر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔
تو صورتحال کا علم نہ رکھنے والی یہ سیلیبریٹیز، شراب خانوں میں بیٹھے یہ لوگ، مغربی دنیا کے یہ لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ٹرولنگ کرتے ہیں. ابھی کچھ کہنے کا وقت نہیں ہے، خاموش رہو. اگر میں آپ کے گھر میں گھس جاؤں، اعوذ باللہ، اگر میں آپ کے گھر میں گھس جاؤں، آپ کی بیوی کو ماروں، آپ کے بچوں کو قتل کر دوں اور آپ کو گھر سے باہر نکال دوں، اور چند سال بعد آپ آئیں اور گھر واپس لینے کی کوشش کریں اور میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ میرا گھر ہے، تو یہاں میں کیا ڈیفینڈ کر رہی ہوں؟ یہ کوئی سیلف ڈیفینس نہیں ہے، جبکہ آپ دوسروں کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. یہ منصوبے کے تحت مسلسل لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اور انہیں انسانی حقوق سے محروم رکھ رہے ہیں. یہ سیلف ڈیفینس نہیں ہے، یہ لوگ شروع سے ہی یہ چاہتے تھے. نتنیاہو صرف 2 ہی ہفتے پہلے یورپین یونین یا یونائٹڈ نیشنز میں ایک نقشہ لیے کھڑا ہوا تھا جس میں فلسطین نام کی کسی ریاست کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. سیلف ڈیفینس تو صرف ایک بہانہ ہے، دراصل ان کا منصوبہ کچھ اور ہے. یہی وہ چیز ہے جو وہ چاہتے ہیں. اگر آپ اسرائیلی نیوز میڈیا میں ان کے صہیونی سیاستدانوں اور اسرائیل کے نام نہاد حمایتیوں کے منہ سے نفرت انگیز الفاظ سنتے ہیں تو وہ یہی ہوتے ہیں کہ فلسطینیوں کا نام و نشان مٹا دو، ان کے بچوں کو قتل کرو، ان کا وطن چھین لو، انہیں اذیت دو اور مصر کی طرف دھکیل دو. ان کا ایجنڈا بالکل واضح ہے. یہ سیلف ڈیفنس نہیں ہے، یہ نسلی صفایا ہے، یہ اجتماعی قتل ہے. انسان ہونے کے ناطے اگر ہم کسی کا بازو بھی ٹوٹا ہوا دیکھ لیں تو اس کا اثر لیتے ہیں. تو اسرائیلی اتنے بے رحم، اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنے خوفناک کام کرتے ہوئے ان ظالموں کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ ان کے دماغ میں کیا چلتا ہے؟ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ یہ واقعی ایک اچھا سوال ہے. اگر آپ کسی کو تکلیف میں دیکھیں اور اس شخص کے لیے آپ میں ہمدردی کا احساس پیدا نہ ہو تو اسے وحشی بن جانا کہتے ہیں. اور وحشی بننے کا یہ عمل 1948 میں صہیونی ریاست کے قیام کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا. وہ اپنی تقریروں میں فلسطینیوں اور عربوں کو کئی مرتبہ 2 ٹانگوں کے مویشی کہہ چکی ہیں. یہ بات انہی کے سورسز سے پتہ چلی ہے، کیونکہ مویشیوں کو یہاں سے وہاں ہانکا جاتا ہے نا، تو وہ ہمیں مسلمانوں، عربوں اور فلسطینیوں کو حقیقی انسان ہی نہیں سمجھتے. یہ انتہائی خطرناک بات ہے اور یہ چیز اس نسل کشی کی ایک علامت ہے. ایک مشہور لسٹ میں نسل کشی کے لیے 10 اقدامات بیان کیے گئے ہیں اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ ظالم کو مکمل وحشی بنا دیا جائے. لہٰذا وہ فلسطینیوں کے بچوں کو بچے سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ انہیں حماس کے حمایتی سمجھتے ہیں. میں نے کسی بھی الیکشن میں 6 مہینے کے بچے کا ووٹ نہیں دیکھا. اور بات اگر چل ہی رہی ہے تو ہم ایک اور چیز پر بھی بات کر لیتے ہیں. آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ غازہ کو ایک آزاد قید خانہ کہا جاتا ہے. ہاں آپ نے سنا ہوگا، لیکن ایسا ہے نہیں، یہ ایک حراستی کیمپ ہے. تو چلیں ہم اپنے طور پر اسے ایک نام دے دیتے ہیں. اگر کسی کو یہ نام پسند نہ آئے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں وہی نام دینا ہے جو صحیح ہے. کیا میں بتا سکتی ہوں کہ غازہ حراستی کیمپ کیوں ہے؟ دیکھیں یہ بات بہت اہم ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قید خانے کا مطلب کیا ہے. دیکھیں قید خانہ ایسی جگہ ہے جہاں مجرم رکھے جاتے ہیں. تو آپ اسے قید خانہ کہہ کر گویا یہ بتا رہے ہیں کہ او ہاں فلسطینی مجرم ہیں اور وہ سب غازہ نامی اس قید خانے میں ہیں. کوئی بھی مرد، عورتیں اور بچے جنہوں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں وہ قیدی نہیں ہے. بالکل ٹھیک، انہیں ریاست قیدی نہیں بنا سکتی. گڈ. دوسری بات، جو شخص قید خانے کو کنٹرول کرتا ہے وہ قیدی کو دن میں 3 مرتبہ کھانا دیتا ہے. صحت کی نگہداشت قیدیوں کا حق ہوتا ہے، انہیں صاف پانی ملنا چاہیے. اور یہاں ایک انتہائی اہم بات ہے، باہر کی دنیا سے ان کی فیملی سے انہیں لوگ ملنے بھی آتے ہیں اور انہیں رہائی کی ایک تاریخ بھی دی جاتی ہے. لیکن غازہ کے لوگوں پر ان میں سے کوئی بھی بات پوری نہیں اترتی. وہ تو 16 سال سے غیر قانونی محاصرے میں ہیں. لوگ سوچتے ہی نہیں کہ ان دیے گئے ناموں کا مطلب کیا ہے. میں ایک دفعہ ایک کشتی پر اسرائیلی بحری ناکہ بندی کے راستے قبرص سے غازہ جا رہی تھی. یہ غازہ میں داخل ہونے کا واحد راستہ ہے اور یہ غازہ میں سمندر کا ایک علاقہ ہے جہاں ماہی گیری کی جاتی ہے اور ایک بیکار انٹرنیشنل قانون کے تحت اسے گھیر رکھا ہے اور اس سمندری علاقے میں ماہی گیروں پر اکثر بمباری کر کے انہیں ہلاک کیا جاتا ہے. لیکن وہاں آنے جانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، وہاں کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، کوئی ریل سسٹم نہیں ہے، وہاں لانے لے جانے کے لیے کوئی بسیں نہیں چلتی. لہٰذا حراستی کیمپ کی تعریف یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں مردوں، عورتوں اور بچوں کو ان کے سیاسی نظریات، مذہبی نظریات، خیالات اور نسل کی بنیاد پر کوئی بیرونی طاقت ظلم کے حالات میں رکھتی ہے اور ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتی ہے. غازہ کے لوگوں نے یہی سب سہا ہے اور اب بھی سہ رہے ہیں، اور یہ صہیونی یہودی حراستی کیمپ پر بمباری کرتے ہیں. مبارک ہو.